سیاہ کے ساتھ اپنی جان کو جانے جانا کے آفری کیا اور نانا جان کے دین کی بنیاد کو اور اس کے شجر کو مضبوط کیا۔ لیکن دنیا اسلام کے اندر بے شمار شہادتیں ہوئی، ہر شہادت اپنی جگہ پر ایک نمایاں مقام اور اہمیت اور انفرادی قدر و منزلت کی حامل ہے۔ ہر شہادت دین اسلام کی بقا اور دوام کا سبب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارک کی حیات جادواں کا راز پوشیدہ ہے ہر شہادت میں۔ مگر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی جو شہادت ہے یہ کئی اعتبار سے باقی تمام شہادتوں سے مختلف و منفرد ہے۔ اس کا وجہ اعزاز ایک تو یہ ہے کہ سید الشہداء جناب امام علی مقام امام حسین خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، اور ایسے چشم و چراغ جنہوں نے براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت حاصل کی اور کبھی حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کا اعزاز حاصل کیا، کبھی لعاب دہن مصطفیٰ کو غذا کی صورت میں استعمال کیا، اور پھر مظلومیت کے عالم میں، پردیس کے عالم میں، غربت و افلاس کے عالم میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اور ایک وجہ اعزاز یہ بھی ہے کہ باقی جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ مشہود بالملائکہ ہیں، جبکہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی جو شہادت ہے یہ مشہود بالملائکہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشہود بالنبی بھی ہے۔ یعنی باقی جتنی بھی شہادتیں تھیں ان شہادتوں کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین کی شہادت ایسی عظیم شہادت ہے کہ ملائکہ تو ملائکہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء تو انبیاء، امام الانبیاء بھی خود جلوہ فراز تھے۔ مختلف روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سن 61 ہجری کو آپ کی شہادت کا واقعہ میدان کرب و بلا میں وقوع پذیر ہوا۔ دراصل واقعہ کربلا کا بپا ہونا یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، دو نظریات آمنے سامنے ہوئے۔ ایک جانب نظریہ حسین تھا تو دوسری جانب یزیدی نظریہ تھا۔ دو افکار اور نظریات آمنے سامنے ہوئے، ایک جانب فکر حسین تھی تو دوسری جانب یزیدی فکر تھی۔ یزید بہادر کی بیٹی میسون کا ناہنجار بیٹا تھا، جبکہ امام علی مقام امام حسین امام الانبیاء کی جگر پارا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر تھے۔ یزید جو تھا اطراف دمشق میں اختل اور سیجون نامی اوباشوں کی صحبت میں پروان چڑھا، جبکہ امام علی مقام امام حسین کے گھر کا تو دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ یہ دو کردار تھے۔ یزید شراب کے نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑنے کا عادی تھا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا میدان کرب و بلا میں تہجد کا سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ یزید روزے کا انکاری تھا، جبکہ امام علی مقام نے جب اپنی جان پروردگار عالم کے حضور حاضر کی اس وقت بھی آپ روزے سے تھے۔ یزید نے زندگی میں ایک حج کیا، سواریوں پہ سوار تھا، شراب کے مٹکے ساتھ لایا، اختل اور سیجون نامی جو گویے اور موسیقار تھے ان کو اپنے ساتھ لایا تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام امام حسین نے زندگی میں 25 حج
سواری کے ہوتے ہوئے پیدل کیے تاکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ یزید ظلم کا بانی تھا، جبکہ امام علی مقام امام حسین امن کی علامت تھے۔ اور امام علی مقام نے جن گہوارے نور میں تربیت حاصل کی، وہ عظیم الشان جگہیں جن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، جن پر قرآن کا نزول ہوتا تھا، اور آپ کے کھیلنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن حاضر ہوتا۔ جناب امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گہوار نور میں آپ نے تربیت حاصل کی۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی گود دل نواز میں آپ نے تربیت حاصل کی، اور پھر آپ کے ناز اور نخرے اٹھانے کے لیے مسجد نبوی کا پاکیزہ صحن ہوتا۔ کبھی ممبر پہ ناز اٹھائے جاتے تو کبھی مصلے پہ ناز اٹھائے جاتے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1414 ہے، اور یہی حدیث پاک ابی داؤد کے اندر بھی ہے، اور ترمذی ابن ماجہ کے اندر بھی، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ایک دن تاجدار کائنات ممبر پر، جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ حسنین کریمین تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ السلام کا رخ انور دروازے کی جانب تھا۔ امام علی مقام امام حسن اور امام حسین حاضر ہوئے، سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس قدر ناز برداریاں ممبر پہ اور مصلے پہ اٹھائی گئیں، اور اس انداز میں اور اس نہج پر آپ کی پاکیزہ تربیت کی گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا طوالت لباس کی بنیاد پر یا کم عمری کی بنیاد پر جناب آقا امام حسن اور امام حسین کبھی زمین پہ شرف بخشتے، زمین پہ آ جاتے، اور کبھی اٹھ کے پھر کھڑے ہو جاتے۔ لباس تھوڑا بڑا تھا۔ تاجدار کائنات سے یہ دیکھا نہ گیا، حضور نے جمعۃ المبارک کا خطبہ روک دیا، آقا منبر سے نیچے تشریف لائے۔ امام نسائی حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور آ کر تاجدار کائنات نے جناب امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا، اپنے ساتھ لائے، منبر پہ سوار کیا، ایک جانب حسن کو بٹھایا، دوسری جانب امام حسین کو بٹھایا، اور پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 465 ہے۔ اسی طرح ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس روایت کو لیا کہ حضرت جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن جناب امام حسن اور امام حسین نے کشتی کی، اور دوران کشتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام علی مقام امام حسن کو 2 پیچ بتا رہے ہیں کہ اے حسن ایسے پکڑو، اے حسن اب اس طرح کر لو، اے حسن اب اس طرح کر لو۔ جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ گویا ہوئی عرض کرتی ہیں، بندہ نواز عجیب منظر ہے، بڑا بھی حسن ہے، اور آپ 2 پیچ بھی حسن کو بتا رہے ہیں، لگتا ہے آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ چھوٹا تو حسین ہے، چاہیے تو یہ ہے کہ حسین کو 2 پیچ بتائیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا اے عائشہ میں حسین کو 2 پیچ کیسے بتاؤں، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا ہے، ملائے اعلیٰ کے سردار جناب جبریل زمین پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور جناب جبریل آ کر میرے شہزادے حسین کو 2 پیچ بتا رہے ہیں۔ اب حسین کو جبریل 2 پیچ بتا رہے ہیں، میں حسن کو نہ بتاؤں تو پھر کس کو بتاؤں؟ ایسی عظیم محبت، اللہ اکبر۔ پھر زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا، مسند بازار کے اندر امام حیثمی نے اس روایت کو کوٹ کیا، اور میں جہاں سے تلاوت کر رہا ہوں معجم الاوسط ہے
جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 23 ہے اور حدیث نمبر 6473 ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ یہ روایت مختلف طرق سے ہے۔ ایک روایت میں جناب حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور وہ عشاء کی نماز تھی، جبکہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا کروا رہے ہیں۔ آقا حسین تشریف فرما ہوئے ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے مسجد میں آئے تو دیکھا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ یہ ناز برداریاں امت کو پہلے دکھائی اور بتائی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام حسنین کریمین کے خاطر آخر میں خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج نانا جان کی نہ پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسند بازار کے اندر امام حیثمی نے اور موجم الاوسط کے اندر آتا ہے جناب امام علی مقام امام حسین تاجدار کائنات کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام۔ حضور تسبیحات پوری کر چکے تھے، 3 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سنت ہے، طاقت میں ہونی چاہیے، مستحب عمل ہے۔ تسبیحات میرے آقا پوری کر چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جا کر محبوب کو یہ دل ربا پیغام دے کے آؤ، آقا سجدے کو طویل کر دیں، نماز بھی ہماری ہے، حسین بھی ہمارے ہیں۔ گویا خدا نہیں چاہتا تھا کہ پشت نبی سے حسین نیچے کو آئیں، میرے آقا نے پھر سجدے کو طویل کر دیا، اتنا طویل کیا، اتنا طویل کیا۔ یہ نہیں کہ آقا کائنات نے اثار و کرائم سے محسوس کروایا کہ حسین نیچے اترو میں نے سجدہ مکمل کرنا ہے، نہیں، روایات بتاتی ہیں، میں نے مسند بازار کا اور ابن عساکر کا حوالہ دیا، موجم الاوسط کا حوالہ ہے، دیگر بہت سارے محدثین نے اس بات کو، بیکی نے، طبرانی نے لیا، سجدہ اتنا طویل کیا گیا جتنا آقا حسین نے چاہا۔ جب آپ کا دل بھر گیا آقا حسین نیچے اترے، میرے آقا نے نا سجدہ مکمل کیا، نماز مکمل ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کو مسجد نبوی سے نا باہر صحن میں آ گئے۔ تاجدار کائنات نے ایک کندھے پر ایک شہزادے حسن کو اٹھایا، دوسرے کندھے پر جناب آقا امام حسین کو اٹھایا، اور پھر میرے آقا نے صحابہ کرام کے مجمع کو ایک خطاب کیا۔ وہ خطاب سنانا تو صحابہ کو مقصود تھا، لیکن قیام قیامت تک لوگوں کو پیغام دینا مقصد تھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس کائنات میں وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جبینیں جھکائیں، عرض کی واللہ ورسول عالم، حضور آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ شخصیات جن کے نانا جیسے نانا نہیں، جن کی نانی جیسی نانی نہیں، الحسن والحسین، فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں۔ میرے آقا نے ساتھ ہی دوسرا سوال کیا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، تمہیں وہ شخصیات نہ بتاؤں جن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں؟ آج کی حضور ارشاد فرمائیں، فرمایا الحسن والحسین۔ تیسرا سوال کیا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، صحابہ وہ شخصیات نہ بتاؤں جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، جن کی خالائیں جیسی کسی کی خالائیں نہیں؟ عرض کی آقا ارشاد فرما دیں، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ چوتھا سوال کیا، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، یہ پوری حدیث پاک اسی طرح الموجم الاوسط کے اندر ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 23 ہے، حدیث نمبر 6473 ہے۔ حضور نے چوتھا سوال کیا، تمہیں وہ اشخاص اور وہ شخصیات نہ بتاؤں امّا و امّہ، جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں اور جن کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں؟ عرض کی آقا آپ ارشاد فرمائیں، فرمایا الحسن والحسین۔ گویا میرے آقا صحابہ کو مخاطب کر کے
قیام قیامت تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں، لوگوں ان کے مرتبے کو پہچاننا، ان کی شان کو، ان کی شان اور شوکت کو پہچاننا۔ فرمایا ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، ان کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، ان کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، ان کی خالائیں جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہیں، ان کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے، اور ان کی پھپھی جیسی کسی کی پھپھی نہیں ہے۔ پھر میرے آقا نے آگے تعارف فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جدہما رسول اللہ، جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ابوہما علی المرتضیٰ، امہما الزہرا، خالہما جناب قاسم ابراہیم و عبداللہ، خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، امہما جعفر، امتہما ام ہانی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے نانا رسول اللہ ہیں، ان کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے چچا جناب جعفر ہیں، ان کی پھپھی جناب ام ہانی ہیں، ان کے ماموں جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ ہیں، جناب ابراہیم ہیں، اور ان کی خالائیں جناب زینب ہیں، جناب رقیہ ہیں، جناب ام کلثوم ہیں۔ میرے آقا بتا رہے تھے صحابہ ان کے مقام کو جانو، ان کے نانا بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی نانی بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کے بابا بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی ماں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کے چچا بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی پھپھی بھی بے مثل و بے مثال ہے، ان کے ماموں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی خالائیں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ گویا میرے آقا الفاظ کے بندن میں یہ صحابہ کرام کو سنا رہے تھے اور پیغام قیامت تک کے لوگوں کو دے رہے تھے۔ فرمایا صحابہ ان کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، ان کے عمل جیسا کسی کا عمل نہیں ہے، ان کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے، ان کی رفتار جیسی کسی کی رفتار نہیں ہے، ان کی گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں ہے، ان کی دستار جیسی کسی کی دستار نہیں ہے، ان کے اقرار جیسا کسی کا اقرار نہیں ہے، ان کے انکار جیسا کسی کا انکار نہیں ہے۔ فرمایا ان کے مقام کو جانو، ان کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، ان کی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت نہیں ہے، ان کی قناعت جیسی کسی کی قناعت نہیں ہے، ان کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں ہے، ان کی ریاضت جیسی کسی کی ریاضت نہیں ہے، ان کی قناعت اور سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں ہے۔ فرمایا یہ بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں ہے، ان کے روزہ جیسا کسی کا روزہ نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ جیسی کسی کی زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے جہاد جیسا کسی کا جہاد نہیں ہے، ان کی تلوار جیسی کسی کی تلوار نہیں ہے۔ فرمایا ان کے تقویٰ جیسا کسی کا تقویٰ نہیں ہے، ان کے مصلی جیسا کسی کا مصلی نہیں ہے، ان کے محراب جیسا کسی کا محراب نہیں ہے، ان کے منبر جیسا کسی کا منبر نہیں ہے، ان کی سخا جیسی کسی کی سخا نہیں ہے، ان کی حیا جیسی کسی کی حیا نہیں ہے۔ میرے آقا فرما رہے تھے ان کی سواری جیسی کسی کی سواری نہیں ہے، ان کی سواری کی مہار جیسی کسی کی سواری کی مہار نہیں ہے، ان کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے، ان کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ فرمایا جانو ان کے مقام کو، ان کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں ہے، اور ان کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے۔ فرمایا جن جیسا کوئی نہیں ہے، یا اسے حسن کہتے ہیں یا اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے آقا یہ تو تعارف کرا رہے تھے، پھر میرے آقا نے ان کا مقام ہی بتایا۔ موجم الاوسط کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ۔ فرمایا ان کے نانا بھی جنتی ہیں۔ کہتے سبحان اللہ۔ ان کے حسین کا ذکر سن کے تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کی نانی بھی جنتی ہیں، ان کے بابا بھی جنتی ہیں، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کے چچا بھی جنتی ہیں، ان کی پھوپھیاں بھی جنتی ہیں، ان کے خالو اور ماموں بھی جنتی ہیں، اور ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں۔ فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، بلکہ یہ دونوں جنتی ہیں۔
آگے ساتھ ہی فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ دونوں جنتی ہیں، وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ سر مبارک ہے سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک ہے سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، آگے نبی پیچھے صحابہ، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے تو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے پیئیں گے کوثر ملے گی جنت، محشر میں اسی کو چین ہوگا، نبی شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تکبیر، نبی شفاعت کریں گے اس کی، یا نمازیں قبول ہوں گی اس کی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اس انداز میں محبت، اللہ اکبر، کبھی میرے آقا گود میں اٹھا رہے ہیں، کبھی سینے پہ کھلا رہے ہیں، کبھی اپنی زبان مبارک آقا حسین کے منہ میں چسوا رہے ہیں، اور کبھی ناز اور نخرے اٹھا رہے ہیں۔ کوئی آپ ہی بتائیں سنجیدہ سے سنجیدہ شخص بھی تو گھر میں جو مرضی کرتا رہے، بازاروں میں گلیوں میں اپنی اولاد کو کندھے پہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ خدا ہی جانے یہ کیسی محبت تھی آقا حسین کے ساتھ میرے آقا کی۔ بازاروں میں ہیں تو آقا حسین اور حسن کو کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، جناب عمر کہتے ہیں اے حسن اور حسین سواری بڑی خوبصورت ہے، آقا فرماتے ہیں اے عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، ذرا سواروں کو تو دیکھو، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ خدا جانے کتنی محبت، وہ میرے آقا امام الانبیاء، عرش اعظم جن کے نالین کو چومنے کے لیے ترستا ہے، وہ امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، قدسیان فلک جن کی ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، معراج کی رات جس آقا کے لیے نور حق کا منبر رف رف کا تاج اور تخت بن کر حاضر خدمت ہوتا ہے، اور وہ امام الانبیاء معراج کی رات مقام کعبہ قوسین پہ آواز آتی ہے اے پیارے محمد یہاں تک چل کے آپ آئے، اب آپ رک جائیے، آپ کا رب اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال کرے گا۔ وہ امام الانبیاء کبھی حسن کو کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں، کبھی سینے پہ کھلا رہے ہیں، اور پھر محبت کا ایسا عالم، میں نے کہا شہادت حسین مشہود بن نبی تھی، ایسی محبت کا عالم۔ اللہ اکبر، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 204 ہے، خطیب بغدادی کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک دن گود میں ایک جانب جناب امام علی مقام امام حسین تشریف فرما تھے، دوسری جانب میرے آقا کے شہزادے جناب ابراہیم تشریف فرما تھے، یہ دونوں شہزادے میرے آقا کی گود میں ہیں، میرے آقا ان سے کھیل رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بھری نگاہوں کا تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں اترے میں آتانی جبرائیل، جناب جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں ان ربک یقرأ علیک السلام، اے پیارے محبوب آپ کا رب آپ کی ذات کو سلام بھیجتا ہے اور ساتھ ہی پیغام دیتا ہے۔ پیارے محمد یہ دونوں شہزادے ایک ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک شہزادہ آپ رکھ لیں اور ایک شہزادہ ہمیں دے دیں۔ جناب جبریل خطیب بغدادی کوٹ کرتے ہیں روایت کو، حضور علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں خدا فرماتا ہے ایک شہزادے کو دوسرے شہزادے کے بدلے میں فدیہ کر دیں۔ تاجدار کائنات نے ایک نگاہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کی جانب کی اور ایک نگاہ اپنے شہزادے جناب آقا حسین کی جانب کی، چشمان مقدس سے آنسو کی جھڑیاں جاری ہو گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبرائیل اگر میں اپنے شہزادے کو قربان کرتا ہوں اکیلا میں رہوں گا، اگر حسین کو قربان کرتا ہوں میں تو روؤں گا ہی صحیح، میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی روئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل میں اپنے شہزادے حسین کے بدلے میں اپنے بیٹے ابراہیم کا فدیہ قبول کرتا ہوں۔
میں ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں ٹھیک 3 دن کے بعد آقا علیہ السلام کے بیٹے جناب ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد پھر جناب سیدہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت المعجم الکبیر جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 119 ہے، اور حدیث نمبر 2819 ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، معجم الاوسط کے اندر بھی ہے، بہقی طبرانی کے اندر بھی ہے۔ میں جہاں سے تلاوت کر رہا ہوں معجم الکبیر ہے، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین ہیں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں ایک دن میں اندر داخل ہوئی حجرے کے اندر، تاجدار کائنات کی گود میں آقا حسین کھیل رہے ہیں۔ جب میں اندر گئی اچانک دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے جا کے عرض کی بندہ نواز وجہ کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا اے ام سلمہ، ابھی ابھی آتانی جبرائیل اخبرانی، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور آ کر مجھے خبر دے کے گئے، ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لھا کربلا۔ اے پیارے محبوب، آپ اپنے شہزادے سے پیار اور محبت نظروں کا تبادلہ کر رہے ہیں، ان قریب ایک وقت آئے گا آپ کی امت کے لوگ آپ کے شہزادے کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور جس سرزمین پر شہید کیا جائے گا یقال لھا کربلا، اس کا نام کربلا ہوگا۔ اور اے ام سلمہ، جبریل نے مجھے کہا اے پیارے محبوب، اگر آپ چاہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی لا کر آپ کو نہ دکھا دوں۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں اے ام سلمہ، یہ مٹی ہے، یہ سرخ مٹی، مقتل گاہ حسین کی مٹی، میدان کرب و بلا کی مٹی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے جبریل دے کے گئے، اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو۔ تاجدار کائنات نے وہ مٹی جناب ام سلمہ کو دی، فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، ایک وقت آئے گا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، المعجم الکبیر طبرانی ہے اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 108 ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وقت گزر گیا حتیٰ کہ 55 سال گزر گئے، 55 سال تک گزر گئے۔ مدینہ طیبہ تھا، محرم کے آغاز تھے، اور آقا حسین قافلہ اہل بیت لے کر میدان عراق کی جانب چل نکلے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن، عین دوپہر کا وقت۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، مجھے خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے رأیت رسول اللہ فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے بال گرد غبار سے آلود تھے، آپ کی داڑھی مبارک گرد آلود تھی، اور تاجدار کائنات پریشانی کے عالم میں تھے۔ میں نے عرض کی فقلت ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ پریشان ہیں، پریشانی کا عالم ہے، وجہ کیا ہے؟ چہرہ بھی گرد آلود ہے، غبار آلود ہے، سر انور بھی غبار آلود ہے، داڑھی بھی غبار آلود ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا فقال شہدت قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ میرے شہزادے حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں اٹھ کر فوراً اس مٹی کے پاس پہنچی، جس مٹی کو میں نے شیشی کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ مٹی اٹھا کے دیکھی شیشی کے اندر، کیا دیکھتی ہوں، وہ مٹی جو شیشی کے اندر تھی وہ سرخ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے اس وقت بآواز بلند کہا قتل ابن محمد، اے پیارے محمد آپ کے شہزادے کو، آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ ٹائم تھا مکہ المکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تاجدار کائنات نے مجھے زیارت کا شرف بخشا، میں خواب کے عالم میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نا ایک شیشی تھی اور اس کے اندر خون تھا۔ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا پریشانی کا عالم ہے اور یہ ہاتھ میں شیشی کس چیز کی ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اے ابن عباس ابھی میں مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں،
میدان کرب و بلا سے آ رہا ہوں، سارا دن میں میدان کرب و بلا میں حسین اور اصحاب حسین کا خون اکٹھا کرتا رہا، میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت دنیا اسلام کی شہادتوں میں سے امتیاز اس وجہ سے ہے کہ اس کی خبر تو بچپن میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی تھی، اور پھر یہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو حضور علیہ السلام نے بھی سرفراز جس سے ہونا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کی حفاظت میرے ذمہ کرم پہ ہے۔ پھر اس نعمت سے سرفراز کرنے کے لیے، تاجدار کائنات کو اس نعمت سے سرفراز کرنے کے لیے جناب حسین ابن علی کا انتخاب کیا گیا۔ دراصل وہ وجود تو حسین ابن علی کا تھا، حقیقت میں وہ ظہور تام کا شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وجہ سے پوری کائنات میں اس کو وجہ اعزاز بنا دیا گیا۔ پھر آخر میں ایک وقت ایسا بھی آیا، 10 محرم الحرام، ظہر کا وقت، عین نماز ظہر کا وقت، میرے آقا حسین نے سر انور سجدے میں رکھا، یزیدیوں نے تلواریں چلائیں، آقا حسین نے سر سجدے میں رکھ کر عرض کی، مالک حسین نے سر سجدے پر رکھ دیا ہے، اب اٹھانے کا دل نہیں چاہتا۔ فوق عرش سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں آ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ فوق عرش سے آواز آ رہی تھی، اے روح حسین آج تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ آواز آ رہی تھی، اے روح حسین آج تو نے امامت کا حق ادا کر دیا ہے، آج تو نے ولایت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور آواز آ رہی تھی، اے روح حسین آج بندگی کو تجھ پہ فخر ہے۔ امام الانبیاء گویا عالم تخیل میں حضور وہاں پہ موجود تھے، اس انداز میں داد شجاعت دے رہے ہوں گے، فرما رہے ہوں گے کہ اے حسین آج تو نے میرے کندھوں کی لاج رکھ لی، آج تو نے میری زبان چسوانے کی لاج رکھ لی۔ بابا علی المرتضیٰ بھی داد شجاعت سے نواز رہے ہوں گے کہ اے حسین آج تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ اے حسین سیدہ فاطمہ بھی عرض فرما رہی ہوں گی، اے حسین آج تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ اللہ اکبر۔ آواز آ رہی تھی، اے روح حسین آج تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، آج بندگی کو تجھ پہ فخر ہے، آج امامت کو تجھ پہ فخر ہے، آج ولایت کو تجھ پہ فخر ہے، آج قدسیان فلک کو تجھ پہ فخر ہے، آج تقوی کو تجھ پہ فخر ہے، آج عبادت کو تجھ پہ فخر ہے، آج ریاضت کو تجھ پہ فخر ہے، حتیٰ کہ آج تلاوت کو تجھ پہ فخر ہے۔ آقا نے سر سجدے میں رکھا تو آواز آ رہی تھی، اے حسین آج سجدے کو تجھ پہ فخر ہے۔ یہ ساری چیزیں تو پیچھے رہ گئی، آواز آ رہی تھی فوق عرش سے، آج خود خدا کو تجھ پہ فخر ہے، خود خدا کو تجھ پہ فخر ہے۔ امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر جانے جانا کے آفری کی اور زمانے بھر کو عملی طور پہ پیغام دیا، یہ سر کٹ سکتا ہے، یہ سر جھک سکتا ہے تو صرف مالک حقیقی کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یزیدی قوتیں، وقت کی تعاونی قوتیں، وقت کی سرکش قوتوں کے سامنے یہ سر نہ اس وقت جھکا تھا، نہ آج جھک رہا ہے، نہ قیام قیامت تک میرے ماننے والوں کا سر جھکے گا۔ آج بھی امام علی مقام کا وہ سجدہ میدان کرب و بلا میں جو کیا، آج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، کائنات والوں تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کر حسینی افکار کو سامنے رکھو، حسینی مدد تمہارے ضرور شامل حال ہوگی۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ارے بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔